یہ بزم جمی پوری ہے یہاں، ہر وقت برستی ہے رحمت، اس بزم سے جو بھی گزرے گا ایمان کی خوشبو پائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ مقرر کے سامنے، خطیب کے سامنے ہر شخص موبائل لے کر کے کھڑا ہو جائے تو مقرر اور خطیب کے دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب بھول جاتا ہے خطیب ہونے۔ کیمروں کی لگتا ہے کہ یوں کہ بھئی پتہ نہیں کوئی میڈیا کے سامنے میں اپنا بیان کر رہا ہوں، میڈیا والوں کو بریک دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا جتنے بھی حضرات کے اپنے موبائل بند رکھے، جیب کے اندر رکھے۔ اگر کوئی زیادہ، جب ہم یہاں نہیں سنیں گے تو میں کیا امید رکھوں گا، میں گھر جا کر کے اس موبائل پر سنوں گا جب یہاں پر میں نہیں سنوں گا۔ لہٰذا موبائل اپنے جیب کے اندر رکھے، یادداشت کے طور پر اگر چاہتا ہے کوئی اپنے موبائل کے اندر رکھنا تو جامعہ کا جو آفیشیل چینل ہے بنیاد العلوم اخیار پور، اس سے آپ حاصل کر سکتے، وہاں سے آپ لے سکتے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ وقال في مقام آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ سبھی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر معزز و مکرم علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں،
یقیناً آج جو آپ حضرات یہاں جامعہ غنیت العلوم کے سالانہ اجتماع میں جوق در جوق بڑی تعداد میں حاضر ہوئے ہیں، اس کے پیچھے میرے شیخ محترم، میرے شیخ اور میرے مربی حضرت والا حضرت الحاج غلام قادر غنی پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا اخلاص کام کر رہا ہے، اور جن بزرگوں کا نام ترانے کے اندر لیا گیا ان کا یہ فیض ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات مختلف جگہوں سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کیجئے اللہ تعالی حضرت والا کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور اسی طریقے سے جب ہم یہاں پروگرام میں آتے تھے تو ہمارے اس پروگرام کی زینت ہوا کرتے تھے حضرت والا شیخ مصطفیٰ رفاعی قادری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ بھی اب ہمارے درمیان نہیں رہے، آج ان سے بھی یہ مجلس خالی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان حضرات کے فیض کو اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری اور ساری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت الحاج برہان الحق صاحب غنی پوری دامت برکات عالی کو عزم و ہمت اور استقلال عطا فرمائے کہ جو اس کارواں کو لے کر چل رہے ہیں، پروردگار عالم اس باغ کو تا قیامت آباد فرمائے، سرسبز و شاداب فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم میں سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ پروردگار عالم سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور حدیث پڑھی ہے، اس کے متعلق کچھ ایسی معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج کا یہ اجلاس قرآن پاک کی نسبت سے قائم کیا گیا ہے۔ وہ خوش قسمت بچے جنہوں نے اللہ کے کلام کو زبانی یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اپنی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لی ہے، آج ان کی دستار بندی یہاں پر کی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس نسبت سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو انسانیت کے نام پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوا ہے، جس میں پروردگار عالم نے انسانوں کو ان کی زندگی گزارنے کا قانون اور ضابطہ بتایا ہے کہ کس طرح ان کو زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے ان کو اپنے شب و روز کو گزارنا ہے، اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر پروردگار عالم نے بھیجا اور اپنی کتاب ان پر نازل کی، اور ان کے ذریعہ سے یہ کتاب ہمیں ملی ہے، ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج اس کتاب سے امت مسلمہ نے رخ موڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ جب تک مسلمان اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھا، اس کو بلند کیے ہوئے تھا، اس کو اپنے لیے امام اور مقتدا مان کر اپنے لیے زندگی گزارنے کا قانون اور ضابطہ سمجھتا تھا اور اس کتاب کے ساتھ وابستہ تھا، یہ رفعتوں پر تھا، یہ بلندیوں پر تھا، لیکن جس دن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعہ سے بہت سو کو بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں اور بہت ساروں کو پستیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جو اس کتاب کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کتاب کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا قانون سمجھ کر
جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے پوچھ کے کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے، وہ بلندیوں پر ہوں گے۔ اور جو قرآن پاک کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا والوں کو دیکھا وہ دونوں ہاتھوں سے دنیا کے مال و دولت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر لگ کے ان کو پھر اللہ پستیوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ حال ہوگا کہ پستی مقدر ہوگی، اور آخرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، یعنی اللہ کے یہاں مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی، اے میرے پروردگار یقیناً میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، قرآن کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے، اپنے آگے نہیں رکھتے تھے، اس کو اپنے لیے امام اور مقتدا نہیں مانتے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ بتائیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، اور یقیناً وہ رحمت للعالمین تھے، وہ ہر وقت اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کسی طرح میری امت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے، کتنا فکر مند رہتے تھے، کتنا غم زدہ رہتے تھے۔ پروردگار عالم کو ترس آ گیا، کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ میرے محبوب اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے آپ غم کرتے کرتے اپنی جان ہی گنوا دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ اس پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جنت کے راستے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اس پر غم کرتے کرتے آپ اپنی جان گنوا دیں گے۔ میرے پیارے وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو خالی پہنچا دینا ہے، اتنا رونا اتنا پریشان ہونا یہ آپ کے لیے آپ پر لازم نہیں کیا گیا ہے۔ اتنے نہ رویا کرے اپنی امت کے لیے، کس طرح روتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک موقع کی بات بتاتا ہوں، لیکن یہ صرف ایک دن نہیں روئے بلکہ ہر رات آپ روتے تھے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے، کوئی استاد اپنے شاگردوں کے لیے، کوئی پیر اپنے مریدوں کے لیے اتنا نہیں روتا ہے جتنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کے لیے روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کے اندر روایت ہے، ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہا رب انہن اضللن کثیر من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈال دیا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، میری اولاد کو اس سے بچانا۔ اب میری اولاد میں سے آگے جو میرے پیروکار ہوگا، میرے پیچھے چلے گا، توحید کے راستے پر قائم رہے گا، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، میرے طریقے پر ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، میرے راستے کو چھوڑ دے گا، فإنک غفور رحیم۔ تو اے میرے پروردگار، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کو جہنم میں ڈال دینا، میں تو دل سے یہی خواہش کرتا ہوں اللہ انہیں بھی معاف کر دینا، اس لیے کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قیامت کے دن جب پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائیں گے، آپ نے اپنی قوم سے، اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدائی میں شریک ٹھہرا لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں میرے پروردگار، میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔
میں نے ان سے وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ لوگوں اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو اسی کی بندگی کرو. پھر آخر میں کہیں گے ان تعذبہم اے میرے رب انہوں نے غلطی کی انہوں نے مجھے خدائی میں شریک ٹھہرایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ان تعذبہم اگر آپ ان کو سزا دے دے فإنہم عبادک تو بندے تو تیرے ہی ہیں تو نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو یقیناً آپ غالب ہیں اور آپ حکمت والے ہیں آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کیا کرتے ہیں ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہے ہیں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لہذا آپ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. رسول رحمت رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پڑھی ثم بکا پھر آپ رو پڑے اور فریاد کرنے لگے یا رب امتی یا رب امتی اے میرے رب میری امت کے گناہگاروں کا کیا بنے گا میری امت کے گناہگاروں کا کیا بنے گا. میرے ایمانی بھائیوں یہ کس کے لیے رو رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں کس کے لیے رو رہے ہیں جی ہمارے لیے رو رہے ہیں ہم گناہگاروں خطاکاروں کے لیے رو رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا مہربان اور مشفق نبی ہمیں عطا کیا اور قیامت کے دن تب بھی آپ ہی ہوں گے جو اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا یہ کہیں اپنے حقوق کا مجھ سے مطالبہ نہ کر لے یا مجھ سے کہیں نیکیوں کا مطالبہ نہ کر لے اس لیے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے لیکن ایک ہوگا جس کی زبان پر ہوگا یا رب امتی یا رب امتی وہ کون ہے جی آواز نہیں آئی جی میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنی امت کے لیے رو رہے ہوں گے آنسو بہا رہے ہوں گے لیکن ایک وقت آئے گا قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف آپ اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے بتائیے پھر بچ سکیں گے جی کہاں جائیں گے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جب آپ خود ہی جو ہے مقدمہ دائر کر رہے ہیں. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں آؤ آج جامعہ غنیت العلوم کے اس سالانہ اجلاس کے اندر ہم سب اپنے رب سے وعدہ کریں عہد کریں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے. آواز کیا ہے آدھا یا نہیں جی ہاں اور قرآن پاک پر عمل کریں گے اپنے لیے اس کو امام بنائیں گے جو اس کو اپنا امام بنائے گا اپنے آگے رکھے گا قرآن پاک قیامت کے دن اس کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن شافع مشفع یہ قرآن پاک سفارش کرنے والا ہے اور ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش سنی جائے گی قیامت کے دن. من جعلہ امامہ جو قرآن پاک کو اپنے آگے رکھے گا یعنی قرآن سے پوچھ کے زندگی بسر کرے گا قرآن سے پوچھے گا مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے حلال اور حرام قرآن کے حلال کو اختیار کرے گا حرام سے بچے گا جائز کو اختیار کرے گا ناجائز سے بچے گا. قرآن میں جو اللہ نے اوامر احکامات دیے ہیں کرنے کے کام دیے ہیں ان کو کرے گا جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے گا تو سمجھو اس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا ہے اور جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا تو قادہ الی الجنہ قرآن پاک اس کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ اور جو بدقسمت بدبخت اپنی بدقسمتی اور بد
वजह से कुरान को पीछे डाल देगा। कुरान से नहीं पूछेगा हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, अमर क्या है, नहीं क्या है, कुरान से नहीं पूछेगा, अपनी मनमानी की जिंदगी बसर करेगा। साक़हु इलन्नार, तो कुरान पाक उसको हटा कर जहन्नम की तरफ ले जाएगा। अल्लाह महफज़ना, अल्लाह हमारी इससे हिफाजत फरमाए। तो कुरान को आगे रखेंगे इंशाअल्लाह जी, पीछे तो नहीं रखेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जब कुरान को आगे रखना है तो फिर कुरान को समझना जरूरी है। आज मुसलमान सिर्फ कुरान पाक के अल्फाज पढ़ लेने को, नाज़रा कुरान पढ़ लेने को समझता है मैंने कुरान का हक अदा कर दिया। नहीं मेरे ईमानी भाइयों, ये कुरान का हक नहीं। यकीनन कुरान के हुकूक में से एक हक ये है कि कुरान की सही तिलावत की जाए, रोजाना इसको पढ़ा जाए, लेकिन असल कुरान पाक को समझना है। किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाती, ये किताब है जिसको हमने उतारा है, जो बरकत वाली किताब है। क्यों उतारी गई है? लियद्दब्बरू आयाती है, ताकि इसके आयात के अंदर लोगों को फिक्र करे, तदब्बुर करे, इसके हलाल को पहचाने, इसके हराम को पहचाने, जायज को पहचाने, नाजायज को पहचाने, अवामिर को पहचाने, मनहियात को पहचाने और फिर इस पर अमल करे, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करे। तो बताइए कुरान को समझना जरूरी है या नहीं? इस दौर के बड़े आलिम हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहु आली, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी तकलीफों को दूर करे, उनके साए को हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। उन्होंने अपने एक बयान के अंदर फरमाया कि कुरान पाक का समझना फर्ज है, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, कुरान पाक को समझना फर्ज है। बताइए हम तारीकी में फर्ज में हैं या नहीं? फर्ज को छोड़े हुए हैं ना? जब फर्ज को छोड़े तो कामयाब होंगे नहीं होंगे। इसलिए आज अहद करें कि हम कुरान को समझेंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो कुरान का तर्जमा सीखेंगे, उलमा के पास आएंगे, उनकी निगरानी में कुरान का तर्जमा खुद पढ़े, या ये कि उलमा के सामने ज़ालमे कलम मुस्तह करें और उनसे आकर सीखें, उनसे कुरान को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुरान का तर्जमा पढ़ेगा, कुरान को समझने की कोशिश करेगा, हाथ उठा के वादा करो, सब करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मेरी माएं बहनें बेटियां पर्दे में सुन रही हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ वो भी अहद करें हम कुरान को समझेंगे इंशाअल्लाह। कब समझेंगे? कब से शुरू करेंगे जी? आज से शुरू करेंगे? किस वक्त से शुरू करेंगे जी? शाम से? कब से? अभी से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, अभी से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, पहली सूरत कौन सी है कुरान पाक की जी? सूरे फातिहा पहली सूरत है। चलिए फिर सीखते हैं इंशाअल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्हम्दु तमाम तमाम के तमाम हम्द व तारीफें लिल्लाही, किसके लिए? अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों का पालने वाला है। ये सूरह फातिहा पूरे कुरान पाक का खुलासा है, और अल्लाह ये चाहता है कि मोमिन के ज़हन और दिमाग के अंदर हर वक्त कुरान का ये खुलासा रहे। इसीलिए नमाज की हर रकात के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी करार दिया गया, ताकि हर वक्त मोमिन के दिमाग में सूरह फातिहा का खुलासा रहे। इसलिए हम इंशाअल्लाह अभी सूरह फातिहा का तर्जुमा सीखेंगे। शुरुआत हो गई, उसके बाद इससे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। सवाल पैदा हुआ क्यों अल्लाह के लिए तारीफें हैं? जवाब आ गया रब्बिल आलमीन, इसलिए कि वो सारे जहानों का पालने वाला है। और आदमी अपने पालनहार को, पालने वाले को, मुनइम को, एहसान करने वाले को भूल सकता है? बताइए, भूल सकता है? आपको जरूरत पड़ी, किसी ने 100 रुपया लाकर आपको दे दिया, तो आप हमेशा उसको याद रखते हैं। जब भी उसका नाम लेते हैं, अच्छाई के साथ उसका नाम लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। यार फलाने वक्त में मुझे मेरे रब ने जो है, मेरे फलाने बंदे ने मेरी मदद की, मुझे 100 रुपया दिया।
کرتے ہیں کہ نہیں ہے جی؟ تو اس کی تعریف نہ کریں جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا. ہم کچھ نہیں تھے, دنیا کے اندر ہمیں لانے والا کون ہے جی؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ایک وقت وہ تھا جب ہمارا نام و نشان نہیں تھا. اللہ تعالی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, انسان پر ایک وقت ایسا گزرتا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا, اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا ہے. پھر امید بنتی ہے, ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں امید ہوتی ہے. اب تذکرہ شروع ہوتا ہے. اب 2 مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, 5 مہینے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے, اب 9واں مہینہ چل رہا ہے اور سب پورے خاندان کے اندر خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے. بتائیے وہاں ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی پہنچانے والا کون جی؟ اللہ ہے. وہاں پر ہمارے جسم کو بنانے والا کون؟ وہاں ہمیں پالنے والا کون؟ اللہ ہے. دنیا کے اندر آگے یہاں ہمیں پالنے والا کون؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ ہے. جانوروں کے تھنوں میں دودھ اتارنے والا کون؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللہ کہتا ہے تمہارے گھر میں کٹے ہوئے جانور ہیں, ان میں غور و فکر کرو, تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. ہم ان کے پیٹ سے خون اور گوبر کے بیچ میں سے تم کو پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ لبنا خالصا. کیا پلاتا ہے؟ خالص دودھ پلاتا ہے جس میں نہ تو خون کا رنگ ہے, نہ گوبر اور پیشاب کی بدبو ہے. سائغا للشاربین, جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہے. تو یہاں دنیا میں بھی پالنے والا کون؟ اللہ ہے. آنکھوں کو بنانے والا, کانوں کو بنانے والا, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دینے والا, کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا, زبان کو بنانے والا, زبان میں بولنے کی طاقت دینے والا, ہاتھوں کو بنانے والا, ان جوڑوں کو بنانے والا اللہ ہے. اور ان میں پکڑنے کی طاقت دینے والا اللہ. ان پیروں کو بنانے والا کون؟ اللہ ہے. ان میں چلنے کی طاقت دینے والا جی کون ہے؟ اللہ ہے. دل و دماغ کو بنانے والا اللہ ہے, اور سوچنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, ان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے شکر میں ہم لگائیں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پروردگار عالم اور نعمت بڑھا کر دے گا. نہ شکری کریں گے دی ہوئی بھی چھین سکتا ہے نا. تو 100 روپے والے کا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے سب کچھ ہمیں دیا, جس نے آسمان بنایا, جس نے زمین بنائی, جو اوپر سے بارش برساتا ہے, زمین سے نباتات اگاتا ہے, سارے کام ہمارے کرنے والا ہے. اس کی تعریف نہ کرے تو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں جی؟ بات نہیں سمجھ گئے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ رب العالمین, اس لیے تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اور پالتا بھی ہے, لیکن تانا بھی نہیں دیتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اس کو تانا دیتا ہے, لیکن وہ پالتا بھی ہے تو مہربانی سے پالتا ہے. اس لیے کہتا ہے الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے, نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے, ماننے والوں کو بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے, اپنوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے. کیوں؟ الرحمن, وہ بڑا مہربان ہے. الرحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن کہیں یہ نہ سمجھنا وہ بڑا مہربان ہے لہذا اپنی من مانی کی زندگی بسر کرو, اس کا رحم وہاں بھی ظاہر ہوگا. کہ نہیں, مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس نے دنیا کے اندر تمہیں بھیجا ہے, ایک کام دے کر بھیجا ہے, اس کی معرفت حاصل کرنی ہے, معرفت والوں کے پاس آ کر, اور اسی طرح اس کے حکموں کو پورا کرنا ہے. جو اس کے حکموں کو پورا کر کے آئے گا وہ نوازا جائے گا. اس کو حکم ہوگا جا ادخلوا آمین, کہ جنت میں داخل ہو جا امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ. ادخلوها
सलाम आमीन, ये कहा जाए। और जिसने नहीं माना, जिसने उसके हुक्मों को पूरा नहीं किया, उसको नाराज करता रहा, उसके लिए फिर उसने कैद खाना भी तैयार किया है। वो कैद खाना क्या है जी? जहन्नम। फिर उसको जहन्नम में डालेगा। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, नाफरमानों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। और वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और मुत्तक़ियों को, परहेज़गारों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। उसने एक बदले का दिन रखा है, मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का उसको मिला। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कामिल हया और ईमान, जामिउल कुरान, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो हम अल्लाह से ये कहते हैं, ऐ अल्लाह हमको नबियों के तरीके पर चला, हुजूर के तरीके पर चला, हमको सिद्दीकीन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके पर चला, हमको हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके पर चला, तीसरे खलीफा राशिद सैयदना उस्मान गनी शहीद उनके रास्ते पर चला, चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके तरीके पर हमको चला। और फिर सालिहीन जितने भी मेरे नबी के सहाबा हैं वो सब के सब किसमें हैं जी? सालिहीन में सारे। फिर ताबीन, फिर तबे ताबीन, फिर आइम्मा दीन, फिर औलिया इज़ाम, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, ये सब के सब किसमें आते हैं? सालिहीन में आते हैं। तो हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हमको इनके तरीके पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके तरीके पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब उठा, वो जो अल्लाह की नाफरमानियों पर डट गए, अड़ गए, अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे यहूद, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। हम कहते हैं अल्लाह हमको यहूदियों के तरीके पर न चलाना। दाल्लीन ये हो गए गुमराह यानी ईसाई, ईसाई और जो चले तो थे सीधे रास्ते की तलाश में लेकिन भटक के रास्ते से हट के। तो हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ईसाइयों के तरीके पर भी हमको न चलाना। सूरह फातिहा का तर्जुमा याद हो गया, एक मरतबा तर्जुमा दोहरा में फिर बात को खत्म करता हूँ मेरा वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन जो सारे जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान बोले तर्जुमा जो बड़ा मेहरबान है। अर्रहीम जो निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन न उनके रास्ते पर जिन पर आपका गज़ब उतरा है और न उनके रास्ते पर जो राहे रास्ते भटके। आमीन। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए। तो शुरू करेंगे तर्जुमा इंशाअल्लाह। शुरू हो गया, अब आगे पढ़ना है इंशाअल्लाह, है ना। सूरत को याद कर ले, जब भी नमाज में पढ़ेंगे तो इसके तर्जुमे को दिमाग में रख के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़े अकाबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं, उनके बयानात से आप मुस्तफ़ीद होंगे। मैं तो खाली अपना सबक सुनाने के लिए आया था। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो उलमा इकराम से दरखास्त है कि बराए मेहरबानी मुझे उसकी इत्तला दे दें और मेरी दुरुस्त भी फरमा दें। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका। माशाअल्लाह।